Assalamu alaikum class. Today we will discuss about business organization and chapter number 5, which include the major topic of sole proprietorship, partnership and joint stock company. So we will discuss about the definition, merits and demerits of sole proprietorship, partnership, joint stock company likewise. So moving to the definition of sole proprietorship, and then we will discuss the later on the partnership and joint stock company. سول پروپرائٹرشپ اس کو ہم اردو میں واحد ملکیتی کاروبار بھی کہتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ موسٹلی ہیز ون پرسن who own the business and جس نے سرمایہ لگایا ہوتا ہے, جو اس کا مالک ہوتا ہے, موسٹلی اس کا ایک ہی مالک ہوتا ہے, اور اس کی ساری محنت اور کوشش ہوتا ہے. جو منافع بھی ملتا ہے وہ بھی ایک ہی بندے کو ملتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے, اور اسی طرح اس کا نقصان جو ہو تو وہ بھی ایک ہی بندے کو ہوتا ہے جو سول پروپرائٹرشپ کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. ہم اس کی جو میرٹس ہیں اور ڈی میرٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو میرٹس اس کے لیے یہ ہیں کہ واحد ملکیتی کاروبار کے میرٹس مطلب فائدے اس کے یہ ہے کہ اس کی جو تشکیل ہے, جو اس کا بنانا ہے وہ بہت آسان ہے. آپ کو زیادہ فارمیلٹیز کی طرف جانا نہیں پڑتا, اور بنانا اس کا قانوناً بہت آسان ہے. اور جہاں پہ قانوناً اس کو بنانا آسان ہے, اسی طرح اس کو ختم کرنا بھی, اس کا خاتمہ بھی آسان ہے. تو ایک تو یہ ہمارے پاس 2 پوائنٹ آگے کہ ایک تو اس کی تشکیل آسان ہے, اور ایک ہمارے پاس اس کا خاتمہ آسان ہے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں کبھی بھی تو ہم اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. کوئی ہمارے پاس قانونی پابندیاں نہیں ہوتی اس پہ. پھر اس پہ سیکریسی ہوتی ہے, آپ کے پاس رازداری ہوتی ہے. رازداری ایک ہی مالک ہوتا ہے. ظاہر بزنس کے جتنے بھی سیکریٹ ہوتے ہیں وہ اسی بندے کو پتہ ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس رازداری ہوتی ہے. پھر جو دلچسپی ہوتی ہے اس بندے کی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہی اس کا مالک ہے, اور جو کاروبار ترقی کرے گا تو وہ سارا منافع اسی بندے کو ملے گا. پھر اس کی جو فیصلے اس میں ہوتے ہیں, جو ڈیسیجن ہوتی ہے وہ بھی جلدی ہوتی ہے, فوری ڈیسیجن ہوتی ہے اس میں. وہ فوری اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک ہی بندہ اس کا مالک ہوتا ہے, وہ ساری ذمہ داریوں کا مالک ہوتا ہے, اور جو بھی اس نے ڈیسیجن لینا تھا وہ ایک ہی بندے نے لینا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس نے کسی سے مشورہ نہیں لینا ہوتا ہے, کسی سے کوئی میٹنگ ارینج نہیں کرنی ہوتی. تو جو بھی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے وہ جلدی ڈیسیجن لے سکتا ہے. پھر آپ کی جو ہے اس میں جو ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے پرسنل اگر کانٹیکٹس زیادہ ہیں تو آپ کے بزنس کے لیے اس میں آپ کی گاہکوں میں آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کے تعداد میں اضافے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس میں یہ بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنی پڑتی. آپ کی جو پبلسٹی ہے اس پر اتنی آپ کو خرچے نہیں آتے, ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچے نہیں آتے. آپ کے جو ایکسٹرا اخراجات ہیں جو کمپنیز وغیرہ جو بڑے آرگنائزیشن کرتی ہیں, جو جس میں پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی آ گئی, وہ جو آپ کے پاس وہ جو ایکسپینسز کرتی ہیں فارمیلٹیز پر, پبلسٹی پر, انہوں نے اپنے ساری جو فائنینشیل اکاؤنٹس ہیں وہ پبلش کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گاہکوں کو متاثر کرنے کے لیے ڈفرینٹ وہ چیزیں کرتے ہیں. تو اس میں ان کے ظاہر ایکسٹرا ایکسپینس لگتے ہیں, اخراجات لگتے ہیں, تو وہ ان سے آپ بچ جاتے ہیں. ٹھیک. پھر اس میں لچکداری ہوتی ہے. ظاہر چھوٹے لیول پر عموماً یہ بزنسز ہوتے ہیں تو اس کو آپ موڈ کر سکتے ہیں ایزیلی. آپ نے ایک نیچر کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں ود دی پیسیج آف ٹائم یا ود دی ڈیمانڈ آف یور کسٹمر. پھر آپ کو جی اس کا جو مکمل منافع ہے یہ ظاہر ہے آپ کے ایک ہی مالک ہوتا ہے, تو سارا منافع ایک ہی بندے کو مل جاتا ہے. جہاں پہ اس کے کچھ فائدے ہیں اسی طرح نقصانات بھی ہیں کچھ, تو ہم ڈی میرٹس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو ڈی میرٹس کا یہ ہے کہ سب سے بڑا ڈی میرٹس یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس سرمایہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کر پاتے. اپنے بزنس میں کوئی اس کو بڑے پیمانے پر, بڑے اسکیل پر نہیں لے کے جا سکتے.
اس میں آپ کوئی اتنی بڑی چینجز نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ پھر آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بزنس میں نقصان ہوتا ہے اور آپ اس قسم کے کاروبار میں آپ کے پاس ایک ہی بندہ مالک ہوتا ہے، اور وہی سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں جو ہے غیر محدود ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس کے پورا کرنے کے لیے ذاتی جائیداد بھی فروخت کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی جو ہے اگر بزنس میں اتنا نقصان ہوتا ہے تو اس کا اگر نقصان پورا کرنے کے لیے اس کی ذاتی جائیداد بھی اس کو فروخت کی جا سکتی ہے، اس سے نقصان پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں سب سے بڑا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو ظاہر ہے آپ کی جو ہے وہ پابندیاں، اس میں جو آپ کے پاس غلط فیصلوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے اور اس نے ساری ڈیسیجن اسی نے کرنی ہوتی، تو اس کے جو ایک بندہ ڈیسیجن کرتا ہے اس کے وہ ظاہر ہے ہر جو بھی پرابلم ہوتی ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس جس پہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں، اس کا ہر ایکسپیکٹ وہ نہیں دیکھ سکتا، تو ہر طریقے سے اس کو وہ نظر اس پر نہیں ڈال سکتا، جس کی وجہ سے اس کی غلطی کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اگر نقصان ہو تو ایک ہی بندے کو نقصان ہوگا، اور وہ اس نقصان کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پارٹنرشپ کی بات کریں تو اگر اس بزنس میں آپ کے پاس نقصان ہوتا ہے تو نقصان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تو کسی بھی بندے پر سارا بوجھ نہیں پڑتا۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اس طرح کے بزنسز ہیں ان کی جو ہے وہ زندگی، جو اس کا جو لائف ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جو ہے ظاہر ہے ایسے کاروبار کا مالک مر جائے یا پاگل ہو جائے یا دیوانہ ہو جائے تو کاروبار جو ہے وہ فیل یا ختم آپ کے پاس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بزنس اتنے کارآمد یا لمبے عرصے کے لیے نہیں چل سکتے۔ تو یہ آپ کے پاس سول پروپرائٹرشپ کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی، میرٹس دیکھ لی اور ڈی میرٹس دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی کوسچن ہو، کوئی کیوری ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں جو ہے اس سے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہم جاتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ، جو کہ ہے پارٹنرشپ پہ۔ پارٹنرشپ کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں، ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ واحد جو آپ کے پاس پارٹنرشپ ہے اس میں تو شراکت یا پارٹنرشپ سے مراد ایسا کاروبار ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر کوئی قانونی کاروبار آپس میں چلانے کا معاہدہ کرتے ہیں، تو اس طرح کے کاروبار کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں یا شراکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، اور ڈیفینیشن کے بعد ہم میرٹس پہ جاتے ہیں کہ اس کے جو ہے اس طرح کے بزنسز کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ پارٹنرشپ جو سول پروپرائٹرشپ ہے یا واحد ملکیتی کاروبار ہے، اس میں اس کو آسان جو تشکیل ہے اس کی یا جو اس کو بنانا ہے وہ آسان ہے، اسی طرح پارٹنرشپ کا بھی آسان ہے ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو بنانا مشکل ہے کیونکہ اس میں جو ہے قانونی مراحل، فارمیلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کا بنانا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ اینڈ سول پروپرائٹرشپ۔ تو سول پروپرائٹرشپ کو بھی تشکیل جو ہے وہ آسان ہے، کیونکہ آپ کو ایک رجسٹریشن پر اپنا پارٹنرشپ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کو رجسٹر کروائیں اور آپ پارٹنرشپ بزنس میں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس کیپٹل جو ہے ظاہر ہے جو آپ کے پاس سرمایہ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اسٹوڈنٹ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، جب ہم اس کے فوائد کی بات کریں گے تو سول پروپرائٹرشپ کی جو فوائد کی بات کریں گے یا میرٹس کی بات کریں گے تو ہم کمپیئر کر سکیں گے پارٹنرشپ یا جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے، اور اسی طرح نقصانات کی بات کریں گے تو ہم کمپیئر کر سکیں گے پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے۔ اسی طرح جب پارٹنرشپ کی ہم بات کریں گے تو ہم کمپیریزن کریں گے کہ ہم اگر سرمایہ کی بات کر رہے ہیں کہ سرمایہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو سرمایہ سول پروپرائٹرشپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اگر ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں دیکھیں تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے مقابلے میں پارٹنرشپ کا سرمایہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے فائدے کی بات کر رہے ہیں تو سرمایہ کی فراہمی یا جو آپ کے پاس
لارج کیپٹل ہے یا سرمایہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے ہم فائدے دیکھ رہے ہیں، تو یہ سول پروپرائٹرشپ کے مقابلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ میں سول پروپرائٹرشپ کے اگینسٹ جو ہے وہ زیادہ آپ کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس جو انتظامیہ ہے وہ جو قابل ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس انتظامیہ ہے وہ ان کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو واحد ملکیتی کاروبار یا سول پروپرائٹرشپ۔ اس میں آپ کے پاس انتظامیہ کچھ ان کی جو ہے ایبلٹیز وہ انہوں نے اپنی جو ان کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں وہ انہوں نے ڈیوائڈ کی ہوتی ہیں ڈفرینٹ ممبرس پہ، تو ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ ان کی جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے وہ قابل ہوتی ہیں۔ پھر ان کا جو ہے قرضہ لینے میں ان کی سہولت ہوتی ہے، کیونکہ پارٹنرشپ سول پروپرائٹرشپ کے مقابلے میں پارٹنرشپ کا بزنس بڑا ہوتا ہے، تو بڑے بزنس کو جو ہے وہ آپ قرضے کی سہولت جو ہے وہ آسانی سے مل سکتی ہے۔ پھر ان کا ذاتی مفاد بھی ایک جو ہے، اس میں ذاتی مفاد شراکت میں ہر حصہ دار کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کاروبار میں نفع اور نقصان جو ہے وہ ان کا ذمہ دار وہ خود ہوں گے، تو اس لیے ان کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی سب پہ ڈیوائڈ ہوگا، تو وہ انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کیا ہوتا ہے، سرمایہ کسی کا ہوتا ہے اور انتظامیہ کوئی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا پرسنل انٹرسٹ نہ ہو، لیکن پارٹنرشپ میں وہی مالک ہوتے ہیں اور وہی جو ہے ان کی سرمایہ لگا ہوتا ہے، تو وہ ان کا پرسنل انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر باہمی مشورہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے۔ سول پروپرائٹرشپ میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو تو وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور خود ہی سب ڈیسیجن لیتا ہے، تو اس میں چانسز جو غلطی کے چانسز ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پارٹنرشپ میں کیا کرتے ہیں، جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ مشورہ کرتے ہیں کسی بھی معاملے پر، تو ان کے لیے یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اس طرح سے۔ پھر اس میں جو ہے جو مزدور ہے اور جو مالک ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ان کا تعلق کلوز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ ان میں جو مزدور ہے اور جو مالک ہے وہ آپس میں مطلب ان کی جو ایکسیس ہوتی ہے وہ مزدوروں کی مالک سے ایکسیس ہو سکتی ہے۔ اگر ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی بات کریں تو وہاں پہ جو مزدور طبقہ ہے اور جو مالک ہے ان کے درمیان بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، تو ایک پارٹنرشپ کی یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ مزدور اور مالک کا تعلق خوشگوار ہوتا ہے اور ان میں جو ہے وہ دوریاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ پارٹنرشپ میں بھی رازداری ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنی، کیونکہ اس میں بھی جتنے بھی آپ کے پاس بزنس کے راز ہوتے ہیں وہ اپنے پارٹنرز تک ہی محدود رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کمپنی کی بات کریں تو کمپنی میں تو جتنے بھی کمپنی کے جو فائنینشیل کنڈیشن ہوتی ہیں وہ فائنینشیل رپورٹس میں ہم شائع کرتے ہیں، اپنے پبلسٹی کرتے ہیں، تو اس میں رازداری نہیں ہوتی اور پارٹنرشپ میں رازداری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس جو پارٹنرشپ کے کچھ فوائد ہیں تو نقصانات بھی ہیں، ظاہر ہے۔ نقصانات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ اب سرمایہ محدود ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں آپ کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ سول پروپرائٹرشپ کے اگینسٹ تو پارٹنرشپ میں سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن پارٹنرشپ میں سرمایہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اگینسٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو یہ اس طرح ہم کمپیریزن کر کے ان کے فائدے اور نقصانات ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس پارٹنرشپ میں بھی ایک وہی نقصان جو سول پروپرائٹرشپ میں ہم نے دیکھا تھا ڈی میرٹ، کہ آپ کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں وہ غیر محدود ہوتی ہیں۔ غیر محدود ذمہ داریاں اس طرح کہ اس میں پارٹنرشپ میں بھی اگر آپ کے بزنس کو نقصان ہو جائے تو جتنے پارٹنرز ہوں گے ان کی ذاتی جائیداد سے ان کے اس نقصان کو، بزنس کے نقصان کو پورا کیا جا سکے گا، تو یہ بھی اس کا جس طرح سول پروپرائٹرشپ کا نقصان تھا اس طرح پارٹنرشپ کا بھی نقصان ہوگا ہی۔ پھر ان میں ہم حقوق کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کاروبار میں کوئی بھی حصہ دار دوسرے کی مرضی کے بغیر اپنا حصہ کسی کو منتقل نہیں کر سکتا،
جبکہ کمپنی میں حصہ دار اپنا جو ہے وہ بآسانی فروخت کر سکتا ہے. اس میں شیئرز ہوتے ہیں تو آپ شیئرز خرید فروخت کر سکتے ہیں. تو پارٹنرشپ کا ایک یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اس میں آپ کا حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی دوسرے شخص پر آپ فروخت نہیں کر سکتے. پھر جی اختلاف رائے کا اندیشہ اس میں زیادہ ہوتا ہے پارٹنرشپ میں. یہ بھی ایک ڈیمیرٹ ہے. اگر 10 بندے پارٹنرشپ میں ہیں تو 10 میں سے اگر ایک بندہ بھی کسی ڈیسیجن پر راضی نہیں ہے تو وہ ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے. تو اختلاف رائے اس کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیمیرٹ ہے اس کا. پھر نااہل ملازم، اس میں بھی نااہل ملازم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ وہی بزنس کو کی ڈفرینٹ انہوں نے رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز جو ہے وہ تقسیم کی ہوتی ہیں. تو چانسز یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر نااہل ہے اور اس کو وہ کسی کا کام پہ لگا دیے تو وہ آپ کے بزنس کو نقصان کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک جہاں پہ اگر ہم کمپنی کی بات کریں تو کمپنی میں جتنے بھی آپ کے پاس مینجمنٹ میں جتنے بھی بندے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے جو ہے ان کی جو ان کی قابلیت ہوتی ہے پرٹیکولر پوسٹ کے لیے یا مینجمنٹ کی فنکشن کے لیے، تو وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا ان کی جو ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ قابل ہوتے ہیں اس سیٹ کے لیے. لیکن یہاں پہ اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جاتی. تو آپ کے جو ملازم ہے وہ انکیپیبل ہوتے ہیں اس کام کے لیے جس سے وہ اس کی بزنس کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے ڈی میرٹس ہو گئے. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو، اور اس میں ہی پھر آپ کے پاس پبلک لمیٹڈ کمپنی اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو بھی ہم دیکھیں گے. تو وہ نیکسٹ لیکچر میں ہو جائے گا. تھینک یو.